لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے مجھے شہر مکہ کی قسم ہے۔ مکہ شہر کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ اگر اللہ رب العزت بات کو یہاں ختم کر دیتا تو قیامت تک ایک جھگڑا پیدا ہوتا۔ کوئی کہتا اللہ نے مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ مکہ کی سرزمین پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم رکھے ہیں۔ کوئی کہتا اللہ نے مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ مکہ کی سرزمین پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ کسی نے کہنا تھا کہ اللہ نے مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی کہ مکہ میں کعبۃ اللہ ہے۔ کسی نے کہنا تھا کہ اللہ نے مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی کہ مکہ کی سرزمین پر آب زمزم ہے، زمزم کا چشمہ ہے۔ کوئی کہتا اللہ نے مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی کہ مکہ کی سرزمین پر صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں۔ الغرض ہر کسی نے اپنی اپنی رائے، اپنی اپنی سوچ اور دلائل کے مطابق پیش کرنے تھے۔ تو قیامت تک ایسی تمام پیدا ہونے والی سوچوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے پیوند خاک کر دیا اور فرمایا کہ جس رب نے مکہ کی قسم اٹھائی ہے وہ رب خود بتاتا ہے کہ اللہ نے مکہ کی قسم اٹھائی کیوں ہے، کیوں اٹھائی ہے ہم نے مکہ کی قسم۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ کہا یہ جتنی چیزوں کا ذکر ہوا، کعبۃ اللہ بھی موجود ہے، زمزم بھی موجود ہے، صفا و مروہ بھی موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قدم بھی لگے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی پرورش بھی یہی ہوئی، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ فرماتا ہے میں نے مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ مکہ میں کعبۃ اللہ ہے، فرمایا ہم نے مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ مکہ میں رسول اللہ ہے، مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک موجود ہے۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب آپ مکہ کی سرزمین پر رہتے ہیں، مکہ کی سرزمین آپ کے مبارک قدموں کے بوسے لے رہی ہے، وہ زمین جو آپ کے قدموں کے بوسے لیتی ہے وہ زمین بھی ہمیں اتنی محبوب ہوتی ہے کہ ہم رب ہو کر اس زمین کی قسمیں اٹھایا کرتے ہیں، اس کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ کسی پنجابی کے عاشق نے بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتا ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کتنا ہے، رب آکھے یا میرے یا محبوبہ، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا
رب آکھے یا میرے یا محبوبا اساں تیرے ناز اٹھان دے ہاں، لوکی ساڈیاں قسماں کھاندے نے۔ رب کو کتنا پیار ہے محبوب سے، لوکی ساڈیاں قسماں کھاندے نے، اساں تیریاں قسماں کھاندے ہاں۔ کہا محبوب جس زمین پر تیرے قدم لگے وہ زمین بھی ہمیں اتنی پیاری لگتی ہے کہ ہم اس کی قسم اٹھاتے۔ ہجرت کے حکم تک، جب تک اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم نہیں ارشاد فرمایا، علماء کہتے ہیں اس وقت تک پوری دنیا میں سے سب سے افضل ترین شہر مکہ تھا، جب تک اللہ نے حضور کو ہجرت کا حکم نہیں دیا۔ اور جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، جب حضور نے اپنے قدم مدینہ کی سرزمین پر رکھے، علماء کہتے ہیں پھر مکہ کا شہر افضل نہ رہا، پھر ساری دنیا میں سب سے افضل ترین شہر مدینہ بن گیا ہے، شہر مدینہ بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مکہ کی قسم مکہ کی زمین کی وجہ سے نہیں اٹھائی تھی، اللہ نے مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی تھی کہ رب کا محبوب مکے میں تھا، تو جب تک مصطفیٰ مکے میں تھے اس وقت تک مکے کی قسمیں تھیں، جب مصطفیٰ مدینے میں چلے گئے پھر مدینے کی قسمیں شروع ہو گئی، پھر مدینے کی قسمیں۔ اس لیے کہ جو افضلیت کا سبب ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تک حضور ادھر تھے مکہ افضل، اور جب مدینہ میں چلے گئے پھر مدینہ افضل۔ اور مدینے میں پہنچ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کون سی مانگی؟ مدینہ کی فضیلت کو میرے مصطفیٰ نے کتنی بلندی عطا فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورت رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، فرمایا اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ۔ اے اللہ تو نے جتنی برکتیں مکہ کو عطا فرمائی تھیں ان برکتوں سے دگنی برکتیں مصطفیٰ کے مدینے کو عطا فرما دے۔ یہ حضور نے دعا مانگی، اور آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے اور یہ عقیدے کی بات ہے کہ مصطفیٰ کی دعا زبان پر بعد میں آتی ہے، اللہ قبول پہلے فرما لیتا ہے۔ تو حضور نے دعا کی کہ اے اللہ تو نے جتنی برکتیں مکے کو دیں اس سے دگنی برکتیں مصطفیٰ کے مدینے کو عطا فرما۔ تو ماننا پڑے گا جتنی برکتیں مکہ میں ہیں اس سے دگنی برکتیں مصطفیٰ کے مدینے میں موجود ہیں۔ حضور جب تک مکہ مدینہ شریف میں نہیں گئے تھے اس وقت تک مدینہ شریف کا نام کیا تھا؟ یثرب۔ یثرب کہتے ہیں بیماریوں کو، مصیبتوں کو، آلام کو۔ جب تک حضور مدینہ شریف میں نہیں گئے تھے مدینہ کی مٹی میں بیماریاں تھیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، مدینہ کا ہر کنواں کھارے پانی والا تھا، مدینہ کی زمین بنجر تھی، مدینہ کی فضا گرد آلود تھی، بیماریوں کا شہر تھا، اس لیے اس کا نام تھا یثرب۔
جب حضور نے اس مبارک زمین پر قدم رکھا پھر یثرب یثرب نہ رہا، پھر یثرب مدینہ بن گیا۔ پھر وہی کنویں تھے پر مصطفیٰ کے قدموں کی وجہ سے انہی کنووں کا پانی کھارا نہ رہا، مصطفیٰ کے قدموں کی برکتوں سے میٹھا ہو گیا۔ زمین وہی تھی، بنجر نہ رہی، مصطفیٰ کے قدموں کی برکتوں سے وہ زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ فضا وہی تھی، پر جب اسی فضا میں میرے مصطفیٰ نے سانس لیا پھر وہ فضا بیماریوں اور تکلیفوں والی نہ رہی، اسی فضا میں رب نے بیماریوں کے لیے شفا کو پیدا فرما دیا۔ جب تک مصطفیٰ مدینے میں نہ گئے تھے مدینہ دار الوبا تھا، مدینہ دار الوبا تھا، اور جب مصطفیٰ مدینے میں گئے پھر مدینہ دار الوبا نہ رہا، پھر مدینہ دار الشفا بن گیا ہے، دار الشفا بن گیا۔ اور کتنی شفا ہے مدینے کی مٹی میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، آقا ویسے بھی بات کر دیں تو بات میں بڑا وزن ہے، پر حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، آقا فرماتے ہیں مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ فرمایا ان غبار المدینۃ شفاء من کل داء، حضور فرماتے ہیں مدینے کی غبار میں اللہ نے ہر بیماری کی شفا کو رکھ دیا ہے، ہر بیماری کا علاج مدینے کی مٹی کے اندر موجود ہے، ہر بیماری کا علاج۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن قبیلہ بنو حارث میں تشریف لے گئے۔ قبیلہ بنو حارث میں جا کر لوگوں سے پوچھا آپ کا حال کیا ہے؟ تو ان سارے لوگوں نے آگے سے کہا کہ کچھ وبا اس طرح کی چلی ہے کہ ہر بندہ بیمار ہے، ہر بندے کو بخار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ بنو حارث کو ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا ایسے کرو کہ پانی لو اور اس پانی میں مدینہ پاک کی مٹی کو ڈالو، مدینے کی مٹی والا پانی ہر بیمار کے اوپر چھڑک دو۔ قبیلہ بنو حارث کے لوگ کہتے ہیں جس طرح حضور نے فرمایا تھا ہم نے اسی طرح کیا۔ قبیلہ بنو حارث کے لوگ کہتے ہیں ہم مدینہ کی مٹی والا پانی جس جس بیمار پہ چھڑکتے جاتے تھے وہ بیمار بیماری سے نجات پاتا جاتا تھا، کیونکہ مدینے کی مٹی میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کی وجہ سے حدیث کا علم پھیلا، حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم ہیں، اور اس وقت پاکستان کے تمام مکاتب فکر انہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں میں ایک مرتبہ ورم پڑ گیا، پاؤں میں ورم پڑ گیا، بڑے بڑے طبیبوں سے میں نے علاج کروایا، بڑے بڑے حکیموں کے پاس گیا، سب نے اپنے تائیں پوری کوشش کی ٹھیک ہونے کی، مگر ٹھیک نہ ہوا۔ بالآخر ایسا وقت آیا جس طبیب کے پاس جس حکیم کے پاس جاتا وہ آگے سے کہتا تمہاری اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حکیموں نے میرے پاؤں کے ورم کو لا علاج کہہ دیا۔ حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں پھر یہ حدیث مبارکہ میرے سامنے آئی کہ حضور نے فرمایا کہ مدینے کی مٹی میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں مجھے کہیں سے مدینے کی مٹی مل گئی، میں نے مدینے کی مٹی کو اپنے پاؤں کے ورم پہ لگایا، وہ پاؤں کا ورم جسے تمام حکیم لا علاج مرض کہہ چکے تھے، مدینے کی مٹی کے صدقے میں رب نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے۔ مدینے کی مٹی میں شفا موجود ہے، لیکن
یہ بھی یاد رکھیے مدینے کی مٹی سے شفا ملتی اس کو ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور کے شہر کی مٹی شفا دیتی ہے، اور جس کا عقیدہ ہو نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، اسے حضور کے مدینے کی مٹی سے شفا کہاں سے ملے گی؟ مدینے کی مٹی سے شفا لینے کے لیے عقیدہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ جس سرزمین پر حضور کے قدم لگ جائیں اس سرزمین کی مٹی بھی بیماریوں کا علاج ہوا کرتی ہے۔ عقیدہ اور نظریہ بھی یہ ہونا چاہیے۔ مدینے کی مٹی سے شفا حاصل کرنے کے 3 طریقے علماء کرام نے ہمیں بتائے۔ مدینے کی مٹی کو استعمال کیسے کرنا؟ یا تو آپ اسے پانی میں ڈالیں اور پانی پی لیں، یا مدینہ شریف کی مبارک مٹی پانی میں ڈالیں اور بیمار کے اوپر چھڑک دیں، جیسا حضور نے قبیلہ بنو حارث کو فرمایا۔ اور تیسرا طریقہ، اگر جسم پہ زخم ہو یا ورم ہو، اس کا طریقہ علماء نے ہمیں یہ بتایا کہ تھوڑا سا پانی لیں، اس کے اوپر مٹی ڈالیں، اسے مکس کریں، معجون بنائیں، پیسٹ بنائیں، اس پیسٹ کو زخم والی جگہ پہ لگائیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اور اس وقت مدینہ پاک میں اور مدینہ شریف کے گرد و نواح میں سب سے جو مشہور اور لا علاج بیماری تھی، سب سے مشہور بیماری وہ تھی جذام کی بیماری، وہ تھی برس کی بیماری، جو جسم پہ سفید سفید داغ پڑ جاتے، جذام اور برس کی بیماری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا غبار المدینہ شفاء من الجذام، اے مدینہ کے گرد و نواح کے لوگوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جذام اور برس کی بیماری کو حکیم لا علاج کہہ چکے ہیں، مگر جو شخص برس کی بیماری میں مبتلا ہو میرے شہر مدینہ کی مٹی کو جسم پہ مل لے، رب اس بیماری سے بھی شفا عطا فرمائے گا۔ اور پھر مدینہ شریف کے گرد و نواح کے سینکڑوں لوگوں نے مدینہ شریف کی مٹی سے برس کی بیماری کو صحت یابی میں تبدیل فرمایا۔ جب ان ساری باتوں پر اور مدینہ شریف کی مٹی کی اس خوبصورت شفا پر سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی مولانا حسن رضا قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر پڑی تو آپ نے خوبصورت کلام مدینہ پاک کی شان میں ارشاد فرمایا۔ حضرت مولانا حسن رضا قادری فرماتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، سبحان اللہ کیا نہیں ہے لیکن کنجوسی کے ساتھ نہیں، مدینہ شریف کی شان سن رہے ہیں، حضور کے شہر کی شان سن رہے ہیں، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، پس مرگ کر دے غبار مدینہ۔ مولانا حسن رضا قادری فرماتے ہیں مرنے کے بعد میرے جسم نے مٹی تو ہونا ہی ہے، مرنے کے بعد جسم نے مٹی بن جانا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اے اللہ مرنے کے بعد جب میرا جسم مٹی ہو جائے تو اس مٹی کو مدینے کی مٹی سے ملا دینا، میری مٹی کو مدینے کے غبار سے ملا دینا، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ۔
جب میں فوت ہو جاؤں تو میری مٹی کو مدینے کی مٹی نصیب کر دینا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بها فانی اشفع لمن یموت بها۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جس میں یہ طاقت ہو، جس میں یہ استطاعت ہو کہ میرے مدینے میں آئے، مدینے میں رہے اور مدینے میں مرے، اسے چاہیے کہ مدینے میں ہی مرا کرے۔ جس میں یہ استطاعت ہو کہ دنیا کے سارے کاموں سے جان چھڑا لے اور میرے شہر مدینہ میں آ جائے اور مدینے میں زندگی گزارے اور مدینے میں مرے، حضور فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ میرے مدینے میں مرے۔ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں فإنی اشفع لمن یموت بها، اے میرے امتی مدینے میں آ کے مرنا تیرا کام ہے، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں شفاعت کر کے جنت میں لے کے جانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ مدینے میں آ کے مرنا تیرا کام ہے، رب سے شفاعت کروا کے جنت میں لے کے جانا میرا کام ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مدینہ پاک کا ذکر ہو اور امام مالک کا ذکر نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی مدینہ پاک میں گزاری، صرف حج کرنے کے لیے۔ زندگی میں ایک حج فرض ہے، گزشتہ جمعے کو میں نے عرض کیا تھا، صاحب استطاعت پر صرف امام مالک ایک حج کرنے کے لیے مدینہ پاک سے باہر نکلے اور حج کرنے کے فوراً بعد دوبارہ مدینہ پاک میں چلے گئے اور پھر زندگی بھر مدینہ پاک سے باہر قدم نہیں رکھا۔ ساری زندگی مدینہ پاک میں گزاری، ایک قدم بھی مدینہ پاک سے باہر نہیں رکھا، صرف اس لیے کہ میری موت مصطفیٰ کے شہر مدینے میں آئے۔ ساری دنیا کے کاموں سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، مدینہ پاک میں ساری زندگی گزاری، اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رب نے موت بھی مصطفیٰ کے شہر مدینہ میں عطا فرمائی ہے، حضور کے شہر مدینہ میں موت عطا فرمائی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کو چاہیں اپنا مہمان بنائیں۔ آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جنہیں شرک کا بہت خطرہ رہتا ہے، جن کی توحید بڑی کمزور ہے، حضور کی عزت کرنے سے بھی ان کی توحید خطرے میں پڑ جاتی۔ وہ لوگ، بہت سارے لوگ مکہ پاک میں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، پر حضور کے شہر مدینے میں نہیں جاتے، پلٹ آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، ان کا کوئی کمال نہیں ہے، انہیں میرے مصطفیٰ نے اپنے مدینے میں بلایا ہی نہیں ہے، انہیں بلایا ہی نہیں ہے۔ مدینے میں صرف وہ جاتا ہے جسے میرے مصطفیٰ بلاتے ہیں۔ چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، الہی دکھا پھر دیار مدینہ، اے اللہ میں نے مدینہ دیکھا ہوا ہے، پھر سے دیکھنے کی طلب ہے۔ الہی دکھا پھر دیار مدینہ، کیوں؟ قیامت ہے اب انتظار مدینہ، اب مدینے کا انتظار کرنا قیامت سے کم نہیں ہے۔ کائنات میں صرف ایک شہر، شہر مدینہ ہے۔ بڑے بڑے دنیا میں خوبصورت شہر ہیں، پیرس میرا خیال ہے تیسری یا چوتھی دفعہ کوئی دیکھے، پانچویں دفعہ دیکھنے کا جی نہیں چاہتا۔ جو 2 دفعہ دبئی گئے ہیں، تیسری دفعہ جانے کا جی نہیں چاہتا۔ لیکن واحد مدینہ ایک شہر ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھنے کے لیے ترستا ہے، اور جس نے دیکھ لیا پھر دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، پھر دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ ایئرپورٹ پر ایک منظر دیکھا ہے، کئی دفعہ لوگوں کو مکہ پاک بھیجنے کے لیے جانا نصیب ہوا، مدینہ پاک سے آنے والوں کو ریسیو کرنا نصیب ہوا۔ ایک منظر دیکھنے کو ملا، کچھ لوگ مدینہ پاک سے واپس آتے ہیں تو ہنستے ہوئے آتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں۔
کچھ لوگ مدینہ پاک سے آتے ہیں تو بڑے کوٹ کے رو رہے ہوتے ہیں، بڑے رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ ہر کسی کا ایک اپنا تجزیہ ہے، میرا ایک اپنا تجزیہ ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ میں جس نتیجے تک پہنچا ہوں وہ یہ ہے، جب کوئی امیر آدمی، مالدار آدمی مدینہ پاک سے واپس آتا ہے نا تو ہنستا ہوا آتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میرے پاس دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، پھر چلا جاؤں گا۔ لیکن جب غریب پائی پائی جوڑ کے پیسے جمع کرتا ہے، کبھی ایک بچے کا پیٹ کاٹتا ہے، کبھی عید کے موقع پہ نئے کپڑے نہیں بنواتا، کبھی پرانے مکان میں رہ لیتا ہے، نیا مکان نہیں بناتا، کہ ایک دفعہ پیسے جمع ہو جائیں مصطفیٰ کا مدینہ دیکھ لو۔ جب غریب آدمی پائی پائی پیسی جمع کر کے مدینے میں جاتا ہے نا، پھر جب وہ مدینے سے پلٹ کے آتا ہے تو بڑا کوٹ کے روتا ہے کہ پہلے بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے تھے، نہ جانے یہ مدینہ پھر دیکھنا نصیب ہو کہ نہ نصیب ہو۔ اسی لیے چراغ گولڑا رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مل کر دعا کیجیے، ہو سکتا ہے کسی کی دعا قبول ہوئے اور ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے۔ الہی دکھا پھر دیار مدینہ، الہی دکھا پھر دیار مدینہ، قیامت ہے اب انتظار مدینہ، قیامت ہے اب انتظار۔ نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ۔ کوئی یہ کہے میں کوشش سے مدینے میں پہنچ جاؤں گا، اپنے پیسے سے دولت سے مدینے پہنچ جاؤں گا، نہ مدینے وہ پہنچتا ہے جسے میرے مصطفیٰ بلاتے۔ نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ۔ حضور خود بلاتے ہیں اپنے غلاموں۔ بخاری شریف میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے یہ جملے بخاری شریف میں موجود ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ سیدنا عمر فاروق رب کی بارگاہ میں زندگی بھر یہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ عمر فاروق کو شہادت کی موت عطا فرما، اے اللہ عمر کو شہادت کی موت عطا فرما، اور اے اللہ جب تیرا بندہ عمر مرنے لگے تو عمر کی موت مصطفیٰ کے شہر مدینے میں آئے، مصطفیٰ کے شہر مدینے میں آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا۔ آپ پر قاتلانہ حملہ اس وقت کیا گیا جب آپ مسجد نبوی کے مصلی امامت پر نماز پڑھا رہے تھے، اس وقت آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور پھر آپ کی موت مصطفیٰ کے شہر مدینے میں آئی۔ کسی عارف نے، کسی عاشق نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو اپنے انداز میں رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میں بھی یہ دعا آپ سب کی طرف سے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ وہ عاشق کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، سامنے مدینہ ہو اور روح نکل جائے۔ کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، سامنے مدینہ ہو اور روح نکل جائے۔ جنہوں نے مدینہ دیکھا اے اللہ انہیں پھر سے وہ شہر دیکھنا نصیب فرما، اور جو اس شہر کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں انہیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک گنبد خضرا دیکھنا نصیب فرما۔ اس سے بڑھ کر میرے پاس آپ کے لیے اور کوئی دعا نہیں۔ آپ نے حضور کے شہر مدینہ کا ذکر سنا، آج رات کو سوئیں، قسمت جاگے، آپ سب کو مدینے والے مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔